السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کا اس ویڈیو یہ پلے لسٹ کا آخری ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی پلے لسٹ کیا بنانی ہے وہ طے کر کے آپ کو بتایا جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پچھلی جو پلے لسٹ ادھوری پڑی ہے اس کو ہم لوگ مکمل کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا آخری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم لوگ بتائیں گے کہ روحانیت کا جو ایک اہم درجہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ذریعے اس کو بھی حاصل کر کے ہم لوگ کس طرح روحانیت میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ 27ویں بات ہے، 27ویں چیز ہے جو ہم لوگ بتائیں گے۔ اس سے پہلے جو کافی چیزیں بتانے کی میں نے کوشش کی، جیسے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، توکلت علی اللہ، علم، نماز، قرآن، ان تمام کے ذریعے ہم کس طریقے سے روحانیت میں ایک اہم درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو یہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ بھی روحانیت میں ایک بہت ہی بڑا درجہ رکھتی ہے۔ تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خود کو کمتر سمجھنا، یعنی خود کو بڑا نہ سمجھنا، خود کو بہت بہتر نہ سمجھنا، دوسرے لوگوں کے مقابلے اپنے آپ کو کمتر اور نیچا سمجھنا۔ یہ بھی اولیاء اللہ کا ایک بڑا ہی طبقہ اس کا قائل ہے، اور اس کام کو انہوں نے بخوبی انجام دیا، اور اس کام کو کر کے بتایا کہ سب سے بڑھ کر، اگر دنیا میں حالانکہ وہ اللہ والے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہت نیچا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کم درجے والا سمجھتے تھے، اور ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ دوسرا جو ہے وہ مجھ سے بڑھ کر ہے، دوسرا جو میرا مسلمان بھائی ہے یا دوسرا انسان ہے وہ مجھ سے کئی گنا بڑھ کر ہے، کئی گنا بہتر ہے۔ آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ گناہ کر لیا، فلاں اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، لیکن سب سے بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ گنہگار ہو، اس سے بڑا میں گنہگار ہوں، اس سے میں کمتر ہوں، اس سے میں نیچا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دے، اور اگر چاہے تو کسی نیکوکار کی بھی پکڑ کر لے۔ یہ رب کی قدرت کی بات ہے، جسے چاہے بخش دے، جس کے چاہے پکڑ لے، اور جس سے چاہے پوچھ کرے۔ رب چاہے جسے چاہے بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے، جسے چاہے بڑا ہی لمبے حساب و کتاب کے بعد جنت عطا فرمائے، اور حساب و کتاب کے بعد جنت بھی نہ دے۔ تو یہ بزرگان دین کا ایک اہم عمل رہا ہے، چاہے آپ مکاشفۃ القلوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے آپ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ تمام کتابوں میں بڑی بڑی عوارف المعارف، یہ تمام کتابوں کے اندر آپ کو یہ اہم چیز ملے گی، لیکن ہر کتاب کے اندر کھلے طور پر بھی نہیں ہوتا، کچھ میں کھلے طور پر ہوتا ہے، کچھ میں چھپے طور پر ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کس حد تک اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے باب کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب سے بڑا نیکوکار ہوں، میں ہی سب سے بہتر ہوں، تو پھر وہ روحانیت میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، حضرت احمد کبیر رفاعی غوث الوقت اپنے آپ بہت بڑے اللہ کے ولی، بلکہ ایسے پائے کے ولی کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست پاک نمودار ہوا، سب نے دیدار کیا، اور آپ نے دست بوسی بھی کی، وہ اللہ کے ولی ہے۔ لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے وقت کے اندر ایک کوئی جعلی پیر تھا، وہ بہت ہی زیادہ مشہور تھا، لوگ اس کے پاس آتے جاتے، لیکن جب آپ کا شہرہ اس نے سنا، آپ کا نام سنا، تو جلن محسوس ہوئی، اور اپنے ایک مرید کو بڑی ہی گالیوں والے، بڑے ہی بے ادبی والے الفاظ لگا کر لکھ کر بھیجا حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ یہ ہے، آپ یہ ہے، یا آپ یہ ہیں۔ جب وہ خط حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، حالانکہ اتنے بڑے ولی
جب دیکھا کہ میرے اندر انہوں نے اتنی کوتاہیاں بتائی ہے تو انہوں نے اسی کاغذ کے پشت پر لکھا اور تحفہ بھی بھیجا کہ جب میرے اندر اتنی کوتاہیاں ہے تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ اور اس کے بعد اچھے الفاظ سے انہیں یاد کیا اور خط کو واپس بھیجا، یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں بہت بہتر ہوں، میں بہت ہی بڑا ہوں، تم بہت چھوٹے ہو، میں تو اللہ کا ولی ہوں، بس یہی۔ اور اس کے بعد نیچے یہ بھی لکھا کہ اگر میرے اندر یہ چیز موجود نہیں تو اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بس وہ خط کیا تھا وہ پہنچا جب اس کے پاس، اس نے جب خط کو پڑھا تو اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، اپنی خانقاہ کو چھوڑ دیا، مریدوں کو چھوڑ دیا، جنگل و بیابان کی طرف نکل گیا، بس یہ کہتا ہوا کہ احمد کبیر رفاعی نے سچ کہا، احمد کبیر رفاعی نے سچ کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ولایت کے منصب پر فائز فرمایا۔ تو یہ صرف ایک بات بھی جب بندہ کہہ لے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی